بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ وہ کتنی بدقسمتی ہے جب پاکستان کا نوجوان مرنے کے لیے لاکھوں روپے دے رہا ہے، اور کبھی لیبیا کی کشتیوں میں، کبھی افریقہ کی کشتیوں میں، کبھی یونان کی کشتیوں کے اندر ڈوبتا ہے اور 70 افراد مر جاتے ہیں، اور وہ صرف اپنے مستقبل کے لیے اتنا مایوس ہے پاکستان سے۔ حد یہ ہے کہ پاکستان میں ججز تک مایوس ہو چکے ہیں۔ آج سینئر پیونی جج نے کہہ دیا ہے، تقریب سے خطاب کرتے ہیں، کہ پاکستان کی جو ریاست ہے نا، یہ ہوا میں معلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی ایگزیکٹو تمام کی تمام کولیپس کر چکی ہے۔ یہ ہمارے جج حضرات سن رہے ہیں۔ میں نے جج سے متعلق ان کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جناب IMF کا جو وفد ہے نا، سیدھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد نا وہ پہنچا اپوزیشن کے پاس، جہاں ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس کی عمر ایوب صاحب نے جو کہہ دیا ہے وہ بھی سنانا ہے، آپ کو بتانا ہے۔ مریم نواز صاحب اگر جس حلقے سے وہ مبینہ طور پر جیتی ہے جی، وہ مہر شرافت ساری چیزیں سامنے لے آیا ہے سر۔ وہ جو کل رات کو ایک چیلنج ہوا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 4 حلقے کھول دیں جی، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور وہ عطا تارڑ صاحب، یہ والی چیزیں انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ 4 حلقے کھول دیں، ہم آپ سے کسی کی بھی بات، حمزہ شہباز، ہم کسی کی بھی بات آپ سے نہیں کرتے، ہم آپ سے الیکشن کا جو مینڈیٹ کا ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے۔ لو جی، آج اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے آج بڑی انہونی کی ہے جی، پریس بریفنگ کی، اسی سے پہلے ہم آغاز کر رہے تھے۔ ساری چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ کے سامنے رکھنا جی۔ اور آج نا منفرد دن تھا، بہت کم ایسا ہوا، بلکہ ہوا ہی نہیں کبھی وہ انٹریکشن ہو جائے، لیکن باقاعدہ میڈیا کے نمائندوں کو آج کہہ دیا گیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے کہ میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، میں نے آپ کے ساتھ انٹریکشن کرنی ہے، کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب IMF کے نمائندوں سے بھی مل کے آئے ہیں، ان سے بات کی، ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس پر بات کرنی ہے۔ میں نے آپ سے عمران خان صاحب کی خط پر بات کرنی ہے، کل جو ہوا ہے سپریم جوڈیشل کمیشن میں اس کے اوپر میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور CRT کافی چیزیں ایسی تھی۔ تو سر پھر ایسا ہی ہوا جی، ادھر IMF کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے، ادھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے مناسب سمجھا کہ سپریم کورٹ میں نا آج جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کو ذرا سب سے پہلے اعتماد میں لیا جائے۔ بڑی کوشش کی، رپورٹر بھی بغیر مکمل طور پر بپرے ہوئے تھے، اور چیف جسٹس صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیسے ان کو تسلی دینی ہے، کیسے ان کو ایسا باور کراؤں کہ پاکستان میں کورٹ پیکنگ نہیں ہو رہی، پاکستان میں آئین کی پاسداری ہو رہی ہے، کیسے بتاؤں۔ لیکن معذرت کے ساتھ جتنے بھی رپورٹر سے میری بات ہوئی، جب ان کو رپورٹ سنا میں نے، وہ تو کہہ رہے کہ جناب بے بسی والا عالم ہے، یہ والا ہے۔ کل کے متنازع اجلاس سے اگر میں آغاز کروں تو کل کے متنازع جوڈیشل کمیشن کے جو اجلاس تھا، جس میں ماشاءاللہ ایک ایڈ ہاک جج اور 6 پرماننٹ جج سپریم کورٹ کے لگائے گئے، اور پھر جس طریقے سے جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہی 4 اٹھ گئے، جس میں سے 2 جج سینئر پیونی جج، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب اور بیرسٹر علی ظفر جو اٹھ گئے، تو اس پر انہوں نے کہا میں نے ججز سے کل کہا کہ پلیز مجھے سسٹم کو چلنے دیں، سسٹم کو نہ روکیں، اور میں نے کہا کہ مجھے ججز لانے دیں، اور لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا جج لانے کا حامی ہوں۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی، کیونکہ جو میرے گلا کیا انہوں نے کہا جو میرے ساتھی جج ہیں، میرے بھائی ججز جو کارپوریٹ کیسز کو سنتے تھے، وہ آج کل کیسز نہیں سن رہے۔ یہ سیدھا انہوں نے ہٹ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو، اور جسٹس منیب اختر صاحب کو۔ جسٹس منصور صاحب ابھی کارپوریٹ کا ہی کیس سن رہے تھے نا، جس پر انہوں نے 191A کی تشریح مانگی تھی کہ کیا ہم کوئی آئینی بات اس میں سن سکتے ہیں، کیا چلتا ہوا کیس جو ہمارا ہے وہ کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے آئینی بینچ کے تھرو۔ تو انہوں نے کہا جی افسوس کی بات ہے کہ آج کل وہ ہمارے جو بھائی ہے نا وہ نہیں سن رہے، تو اس لیے میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ آئینی کارپوریٹ کے جو میٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس لیے میں ان کو لانے کے لیے میری اپنی بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ طے کریں گے۔ ہاں جی، مزید انہوں نے کہا کچھ ریکارڈ سے متعلق، انہوں نے کہا عمران خان صاحب جو ہم سے چاہتے ہیں نا، خط پہ آیا نا کہ عمران خان صاحب نے 349 صفحات کا خط آپ کو لکھا ہے، جسٹس منیب اختر کو خط لکھا ہے، تو پی کے سو گئے، خط پی کے سو گئے، کیا کیا آپ لوگوں نے؟ تو انہوں نے کہا جو عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے نا، اس میں آرٹیکل 184/3 سے متعلق ہے، لیکن اس خط کی خاص بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تمام ایویڈنس، تمام ثبوت، تمام تصاویر اور ایک USB بھی بھیجی ہے۔
ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے الیکشن معاملات کے تمام ثبوت بھیجے تھے نا دھاندلی کے. عمران خان نے 126ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ویڈیو پیغامات اس کے اندر بھیجے تھے نا. بنیادی انسانی حقوق لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اغوا کیا جا رہا ہے, گھروں سے ریڈ شیڈ ہوتی ہے, تمام کی ویڈیو ثبوت اس یو ایس بی کے اندر ہے. ان تمام کے سامنے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ خط لکھا, لیکن ہاں میں نے اس خط کو جائزے کے لیے آئینی کمیٹی کے پاس بھیج دیا, اور وہ آئینی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کر کے طے کرے گی ان 349 صفحات کے اوپر کہ کیا کر رہا ہے معاملہ. اور بتا دیا انہوں نے کہ بھائی یہ فیصلہ بھی آئینی بینچ ہی کرے گا, یعنی جسٹس امین الدین صاحب بھی فیصلہ کریں گے. بہت بے بس نظر آئے ہیں سر چیف جسٹس صاحب. انہوں نے کہا خط تو مجھے ایک سابق وزیر اعظم یعنی عمران خان صاحب نے اور موجودہ وزیر اعظم نے بھی خط لکھا ہے, اور میں نے تو پرائم منسٹر کو تو اٹارنی جنرل کے ذریعے سلام کا جواب بھی بھجوایا ہے, لیکن میں نے اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ میں ان کو خط کا جواب نہیں دوں گا. اپوزیشن لیڈر سے بھی میرا رابطہ, اور میں نے وزیر اعظم اپوزیشن کو سپریم کورٹ میں مدعا کیا. فار واٹ؟ کچھ بھی انہوں نے نہیں بتایا. ججز اختلافات سے متعلق انہوں نے کہا ججز اختلافات چل رہے ہیں, ججز خطوط لکھ رہے ہیں, ان سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جی خط لکھنے والے ججز کی پرانی چیزیں چل رہی ہیں. جسٹس منصور کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا, شاید ان کو اس چیز کا غصہ ہے. جسٹس منیب اختر کو جوڈیشل کمیٹی سے نکالا گیا, شاید اس چیز کا ان کو تکلیف ہے. انہوں نے کہا انہیں ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, ہم ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, لفظ ہے کہ ہم ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, اور پرانی چیزیں آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائیں گی. رہی بات اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کون آئے گا, تو انہوں نے کہا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے حوالے سے میں بتاؤں کہ ان کا نام بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نام کے لیے زیر غور لائیں گے. ان کا نام زیر غور ہے, لیکن ابھی تک یہ میٹنگ ہوئی نہیں ہے. یعنی ایک بندے کو جسے کہتے ہیں ایکٹنگ جج سپریم کورٹ بھی اس کو لگا دیا گیا, اور دوسرا اس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو بھی زیر غور لائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کے متعلق نے بولا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججز کی سینیورٹی جس میں جسٹس کیانی صاحب کو جو تھا ان کو چیف جسٹس بننا تھا, سینئر پیونی جج تھے, انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی اور ٹرانسفر والے ججز یعنی جو لاہور ہائی کورٹ سے آئے, سندھ ہائی کورٹ سے آئے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے آئے, انہیں کہ دونوں معاملات علیحدہ ہے. ٹرانسفر علیحدہ ہے, سینیورٹی والا معاملہ علیحدہ ہے. ارے بھائی جو ٹرانسفر کر کے آئے انہی کی تو سینیورٹی طے کر کے بتا رہے ہو. جسٹس ڈوگر کو 15ویں نمبر کے جج کو لاہور ہائی کورٹ کے, اس کو اب سپریم کورٹ کا سینئر اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر پیونی جج بنا دیا ہے کہ بھائی یہ بندہ سب سے پہلے کنسیڈریبل ہے ایز اے چیف جسٹس. 15ویں نمبر کا جج جو کبھی لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا, اس کو سیدھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڑان بھروائی آپ نے بغیر حلف نامے کی, اور آپ نے سیدھا اس کو وہ کر دیا. لیکن وہی آئیں بائیں شائیں تھی ان کی. انہوں نے کہا جی وہ معاملہ علیحدہ ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے تو وہ جو کل جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو تحفہ محبت کا دیا نا, انہوں نے جو انٹرنل ایک اپلیکیشن تھی اس کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ کر کے کہا کہ نہیں یہ معاملہ نہیں ہے. تو وہ اس سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ججز ہیں نا, جو 6 ججز ہیں یا 5 ججز جنہوں نے خط لکھا ہے سینیورٹی کے معاملے کو حل کرنے کے لیے, یہ اب سپریم کورٹ کے اندر درخواست لے کے جائیں. مجھے ایسا ہی لگا ان کی اس گفتگو سے کہ وہ سپریم کورٹ کا دروازہ ان کو دکھا رہے ہیں. وہاں کیا ہونا ہے, وہاں بھی تو جسٹس امین ہی بیٹھے ہیں, آئین کی تشریح وہی کر رہے ہیں, اور کیا ہونا جی. مزید انہوں نے محسن اختر کیانی صاحب کو کیوں نہیں جج بنایا, تو اس پہ انہوں نے وہی دائیں بائیں شائیں کی ہے. انہوں نے یہ گمان دیا کہ انہوں نے خط کیوں لکھ دیا, شاید خط کی وجہ سے ایک اچھا جج محروم ہو گیا, لائک وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. آئی ایم ایف کے وفد کے حوالے سے انہوں نے بڑا کلیئر سٹانس دیا, انہوں نے میرے لیے مذاقہ خیز تھا. وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کا جو وفد آیا تھا نا, وہ میں نے اس کو بتایا کہ آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا ہم نے حلف اٹھا رکھا ہے. آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے, اوکے میں مان گیا اٹھا رکھا ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آپ کو ساری تفصیلات بتائیں. ماتحت عدلیہ کی نگرانی جو ہے وہ ہائی کورٹس کرتی ہے, ہمارا اس کا ذمہ نہیں ہے, وہ ہائی کورٹس دیکھتی ہیں. اپنی جو کمیٹی ہے نا اس سے مشورہ کرنے کے بعد آپ سے بات کریں گے. آئی ایم ایف نے ہم سے بات کی کہ جی جو لوگ انویسٹر ہیں دنیا بھر سے جو آ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کیسے ہے, ان کی انویسٹمنٹ کو کیسے سیکیور کیا جائے. تو بس بہرحال انہوں نے کہا ہم سے یہ ساری بات ہوئی ہے. یہ تو ابھی مزہ آنا ہے آگے چل کے. کوڈ پیکنگ کا انہوں نے بولا کہ کسی قسم تاثر دے کہ کسی قسم کی کوڈ پیکنگ نہیں ہو رہی. سر جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں ادھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آخری دن ہے سر, وہ آخری دن بھی نا میں نے کہا تھا وہ تمام خار جو کانٹے ہیں نا وہ چنتے ہوئے نظر آ رہے جی. اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے جاتے جاتے آخری کام بھی ڈالا ہے. اسلام آباد کے جو 3 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں نا جی, جن کی بڑی سروسز ہیں, جس میں ایک جج ہیں ہمارے جج عبدالغفور صاحب, زیبا چودھری صاحب, اور جی ہاں توشہ خانہ 2 میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزا دینے والے جج ہمایوں دلاور صاحب. ان 3 ججز کی 20ویں سے 21ویں درجے بین کی
ترقی دے دی گئی ہے اور رجسٹرار نے باقاعدہ طور پر ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. تو انہوں نے کہا جی آخری ڈیوٹیاں میں دے دوں. انہوں نے بڑی محنت کی ہمارے ساتھ, بڑا کام کیا. یہ فیصلے دیتے تھے, ہم دوبارہ ریورس کرتے تھے, فیصلے دیتے تھے, ہم دوبارہ ری ٹریک پہ لگاتے تھے. تو بڑا کام انہوں نے, بڑا ٹائم ہمارا بچایا ہے, اصل میں تو ضائع کیا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ذرا تھوڑی سی اس طریقے سے لیوریج دے دیتے ہیں. فارم 45 کے مطابق مریم نواز صاحبہ کو نا ہرانے والے مہر شرافت صاحب نے نا کل جو نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے چیلنج کیا تھا ایک پروگرام میں, اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے کاظمی صاحب, مریم نواز صاحبہ کے یعنی سی ایم کے جو ترجمان ہیں, ان کو انہوں نے چیلنج کیا تھا جی کوثر کاظمی صاحب کو. اس کا جواب لے کے آج مہر فاروق صاحب جو ہے, مہر شرافت صاحب, وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے فارم 45 کی موجودگی میں نا انہوں نے تمام فارم 45 کی ایک بیشتر لسٹ جو ہے وہ سامنے منظر عام پر لائے ہیں, جس پہ پین سے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی قانون ہے, اگر کوئی ہے اس ملک پہ قانون نام کی کوئی چیز ہے, تو مریم نواز صاحبہ اس فارم کی وجہ سے ہر جگہ سے فارغ ہو جاتی ہیں. تو سر اب سوشل میڈیا پہ فارم 45 دیکھیں. ہاں جی, پنجاب کی ماں ان کے حساب سے ہاری بھی ہے, یہ کہا جا رہا ہے جی. اب میں اس نا امیدی کا ذکر کروں آپ سے. محسن اختر کیانی صاحب یعنی کو سینئر پیونی جج, اصولاً چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جن کو ہونا چاہیے, محسن آج ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور بڑا دکھی ان کا خطاب تھا, بڑی اذیت, مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان لوگوں کو دیکھ کے تو حوصلہ پکڑتا ہے انسان. وہ کہتے ہیں ریاست کے ستون تو اب رہے ہی نہیں. یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کہہ رہے ہیں, ریاست کے ستون تو اب رہے ہی نہیں, ریاست اب ہوا میں معلق ہے. یعنی ستون نیچے کچھ نہیں ہے. لیکن میں نا امید نہیں ہوں, لیکن یہ بھی بتا دوں کہ جو 3 ستون ہیں جس میں عدلیہ, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو, یہ سب کولیپس کر چکے ہیں. نہ عدلیہ رہی ہے, نہ پارلیمنٹ رہی ہے, نہ ایگزیکٹو رہی ہے. یہ سب کولیپس کر چکے ہیں. رہی بات پاکستان میں رہنا, اب ذرا وہ جو لیبیا کے اندر بندے جاں باک ہوئے ہیں نا, ان سے ریلیٹ کریں. وہ کہتے ہیں پاکستان میں رہنا ایک مستقل لڑائی ہے, لیکن پاکستانیوں کی اچھی بات یہ ہے کہ سسٹم سے لڑتے رہتے ہیں. یہ ہمارے ججز کا ماننا ہے کہ پاکستان میں رہنا اتنا مشکل ہو چکا ہے. ہاں, عمر ایوب صاحب نے کہا, انہوں نے کہا آئیں ذرا 26ویں آئینی ترمیم پہ بات کرنی, IMF سے ہم نے الیکشن داندلی پہ بات کرنی. یہ سب IMF کے وفد کے سامنے رکھیں گے. جوڈیشل کمیشن سے ان کی جو ملاقات ہے اس میں ہم یہ سب چیزیں سامنے رکھیں, ان کو بتائیں گے اصل میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اب وہ خبر جس کو وزارت خارجہ نے باقاعدہ طور پر تصدیق کی ہے, نیشنل اسمبلی کی قیامت کمیٹی کو رپورٹ جمع کری کہ جو 8 فروری کو بھی 2 دن پہلے جو حادثہ ہوا تھا نا لیبیا کے پانیوں میں, 73 افراد اس میں جاں بحق ہوئے تھے. اس میں سے 63 پاکستانی تھے, جن میں سے 2 زندہ بچے ہیں جنہوں نے بتایا کہ 63 پاکستانی تھے. یعنی اڑان پاکستان کے دعوے اپنی جگہ, اور نوجوانوں کی حالت دیکھیں کہ پیسے دے کے موت کے گلے لگا رہے ہیں. یار عذاب تو آئے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.